السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، مختصر عربی حکایات اور لطیفے کے 22 ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ انشاءاللہ مزید اس سلسلے کی حکایات بعد میں بھی پیش کرتا رہوں گا۔ فی الحال جانوروں کی کہانی پر مشتمل ویڈیو پیش کر رہا ہوں، جس کا عنوان ہے انتصار الحمار، یعنی گدھے کی کامیابی و کامرانی۔ اس حکایت میں آپ کو نئے نئے الفاظ ملیں گے۔ اس حکایت کا اسلوب بیان بالکل آسان و سہل ہے۔ ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں کہ ادب کی کتابوں کو سرسری طور پر نہ دیکھا اور سنا جائے، بلکہ تعبیرات اور استعمال کے طریقے کو سامنے رکھ کر توجہ کے ساتھ دیکھا سنا جائے، اور اپنی عام بول چال میں بھی اس کو استعمال کیا جائے تاکہ کما حق فائدہ حاصل ہو۔ ترجمے کے ساتھ ساتھ لغات بھی آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ اب آئیے تمہیدی باتوں میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتصار الحمار، گدھے کی کامیابی کامرانی۔ حدثت هذه القصة في الزمن القدیم، یہ واقعہ پرانے زمانے میں پیش آیا۔ حدث یحدث، اس کا معنی ہوتا ہے پیش آنا، واقع ہونا، اور اس کی جگہ پر آپ وقع بھی کہہ سکتے ہیں، وقع یقع دونوں کہہ سکتے ہیں، حدث اور وقع۔ خرج الحمار یوما من منزل سیدہ، گدھا ایک دن اس کے آقا کے مکان سے نکلا۔ ولم یعد، اور وہ نہیں لوٹا۔ عاد یعود، عودن کا معنی لوٹنا، اسی سے لم یعود یہ مضارع مجزوم کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ولم یعد، اور وہ نہیں لوٹا۔ سار فی البراری والحقول یأکل العشب الطری ویشرب من میاہ الجداول، وہ جنگلوں اور کھیتوں میں چلا۔ بریتن، بریتن اور بریتن، بریتن اور بریتن، دھیان سے سننا۔ بریتن اور بریتن، اس کا معنی تو ہوتا ہے مخلوق، جس کی جمع آتی ہے برایا، اور بریتن، را کے اوپر بھی تشدید اور یا کے اوپر بھی تشدید، بریتن تو اس کا معنی ہوتا ہے جنگل، جس کی جمع آتی ہے براریو۔ پھر ریپیٹ کرتا ہوں، بریتن را کی تشدید کے بغیر، بریتن، اور اسی طرح بریتن، اس کا معنی ہوتا ہے مخلوق جس کی جمع برایا، اور بریتن را کی تشدید کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے جنگل جس کی جمع آتی ہے براریو۔ تو یہ براریو یہ بریتن کی جمع ہے۔ قرآن کریم کے آخری پارے کے اندر دو لفظ آتے ہیں، اولئک ہم خیر البریہ اور اولئک ہم شر البریہ۔ تو خیر البریہ مخلوق میں سب سے بہتر، اور شر البریہ مخلوق میں سب سے بدتر۔ تو یہاں پر بریتن ہے جس کا معنی مخلوق۔ سار فی البراری والحقول، وہ جنگلوں میں اور کھیتوں میں چلا۔ یأکل العشب الطری ویشرب من میاہ الجداول، تاکہ تر و تازہ گھاس کھائے اور نہر کے پانی سے پیے۔ جدول آب پاشی کی چھوٹی نہر کو کہتے ہیں، یہاں پر یہی معنی مراد ہے۔ اور ایک اس کا معنی نقشہ اور
خانودار چارٹ، فہرست، اخبار کا کالم، اعمال کا ایجنڈا، یہ سب اس کے معنی آتے ہیں۔ اس کی جمع آتی ہے جداول۔ تو جدول کا معنی آب پاشی کی چھوٹی نہر، نقشہ، خانودار چارٹ، فہرست، اخبار کا کالم، ایجنڈا، جمع جداول۔ یہاں پر نہر کا ترجمہ کریں گے۔ اور معاون کا معنی پانی، اس کی جمع آتی ہے میاں۔ اور تریون، ترو تازہ، نرم و نازک، خوشگوار، صاف ستھرا، اس کی جمع آتی ہے تیراؤن۔ یہ بنا ہوا ہے تریا یترو اور ترو یترو، بابی کروم اور سمیہ دونوں سے آتا ہے تراوتن و تراعتن، نرم و نازک ہونا، ترو تازہ ہونا۔ حتی وصل ذات یوم الی بستان کبیر کان فی داخلہ کلب، یہاں تک کہ ایک دن وہ گدھا پہنچ گیا ایک بڑے باغ کی طرف جس کے اندرون میں ایک کتا تھا۔ تبدو علیہ امارات البؤس والالم، جس پر تنگحالی اور درد کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ بدا یبدو بدون کا معنی ظاہر ہونا۔ اگر آپ کو یوں کہنا ہو تیری سمجھ میں جو آئے وہ کر، تو آپ عربی کے اندر یہ جملہ کہیں گے افعل ما بدا لک، یہ تبدو کا ماضی کا صیغہ بدا، افعل یعنی تو کر، کیا کر، ما بدا لک، وہ جو کہ تیرے سامنے ظاہر ہو۔ یہ تو لفظی معنی میں نے کیا، افعل ما بدا لک، تو کر وہ چیز جو تیرے سامنے ظاہر ہو، تو اس کا مفہوم یہ نکلا کہ تیری سمجھ میں جو آئے وہ کر۔ اور امارتن کا معنی علامت، نشان، وقت مقرر، اس کی جمع آتی ہے اماراتن۔ یاد رہیے امارتن کی جمع ہے امارات۔ اور ایک ہے امارتن، حمزہ کے زیر کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے منصب حاکم، حکومت، ریاست، اسٹیٹ، اس کی جمع آتی ہے امارات۔ تو امارتن حمزہ کے اوپر زبر پڑھیں گے تو اور ترجمہ ہوگا، اور امارتن حمزہ کے زیر کے ساتھ پڑھیں گے تو اور ترجمہ ہوگا۔ اس لیے اس کو ذہن میں رکھیے، یہ امارات ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ زبر زیر پیش کے بدلنے سے ترجمہ بدل جاتا ہے۔ جیسے برن، اس کا معنی خشکی، برن حسن سلوک یا نیکی، اور برن اس کا معنی ہے گیہوں۔ تو دیکھا آپ نے، زبر پڑھنے سے اور ترجمہ، زیر پڑھنے سے اور ترجمہ، پیش پڑھنے سے اور ترجمہ۔ تو یا امارات البؤس والالم پڑھیں گے۔ اور بوسن اور باساؤ، ان دونوں کا معنی ہوتا ہے غربت، تنگحالی، بدحالی، پریشانی، مشقت۔ تبدو علیہ امارات البؤس والالم، جس پر تنگحالی اور درد کے آثار ظاہر ہو رہے، درد کی علامات ظاہر ہو رہی تھی۔ تقدم الحمار منہ وسألہ، گدھا اس سے آگے بڑھا اور اس سے پوچھا، ما بک یا صدیق المسکین، اے میرے بیچارے دوست، تیرے ساتھ کیا ہے، یعنی تجھے کیا ہو گیا ہے، کیا مصیبت پیش آئی ہے۔ ما بک کا لفظی معنی تیرے ساتھ کیا ہے، مطلب تجھے کیا مصیبت پیش آئی ہے۔ اراک مطرق الرأس حزینا، میں تجھے سر جھکائے ہوئے غم زدہ دیکھ رہا ہوں۔ اطرق یطرق اطراقن کا معنی سینے کی طرف، سر یا گردن جھکا کر خاموش رہنا، کچھ نہ بولنا، سوچ میں پڑ جانا۔ اطرق مفکرن بھی بولا جاتا ہے، سوچ میں پڑ جانا۔ اور حزینن کا معنی غم زدہ، غمگین۔ فاجاب الکلب، تو کتے نے جواب دیا، لقد کبرت سنی، البتہ تحقیق کہ میری عمر بڑھ گئی، میری عمر زیادہ ہو گئی، یعنی میں عمر رسیدہ ہو گیا۔ وملأت التجاعید وجہی، اور جھریوں نے میرے چہرے کو بھر دیا۔ جعدتن کا معنی کھال کی جھری، برا آدمی ہوتا ہے یا بری عورت ہوتی ہے تو اس کی جو کھال ہوتی ہے وہ سکڑ جاتی ہے، مل جاتی ہے،
اس کو کہا جاتا ہے جادتن، جس کو جری بولتے ہیں اردو کے اندر۔ اسی طرح کاغذ یا کپڑے کی سلوٹ، کاغذ یا کپڑے کو جب لپیٹ لیا جائے اور اس کے جو نشانات پڑتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے سلوٹ۔ تو کاغذ یا کپڑے کی سلوٹ کو بھی کہتے ہیں۔ ایسے ہی گھنگری والی بالوں کی لٹ، یہ تینوں معنی آج کے ہیں جس جادتن کے، جس کی جمع تجاعید ہے۔ تو یہاں پر آپ کریں گے جریہ و ملاتی تجاعید و وجہی، اور جریوں نے میرے چہرے کو بھر دیا، یعنی میرے چہرے کے اوپر یہ جھریاں پڑ گئی، یعنی بڑھاپے کی وجہ سے عمر زیادہ ہو گئی۔ وضعفت ہمتی ان تلبیتی اوامر سیدی، اور میری ہمت کمزور پڑ گئی۔ کس سے کمزور پڑ گئی؟ میرے آقا کے اوامر کو بجا لانے سے۔ لبا لبی تلبیتن کا منع لبیک کہنا، جواب دینا، یعنی میرا آقا مجھے جو حکم دیتا ہے اس حکم کو پورا کرنے سے میں عاجز ہوں، میری ہمت لاجواب ہو گئی، کمزور پڑ گئی، میں کر نہیں سکتا۔ فقریحنی، بس اس نے مجھے ناپسند کیا۔ حتیٰ انی سمعتہ ہم سے یقول، یہاں تک کہ بلا شبہ میں نے گزشتہ کل اس سے سنا کہتے ہوئے، لا بد لی من التخلص من هذا القلب البلید، ضروری ہے میرے لیے اس بے وقوف یا کند ذہن کتے سے چھٹکارا پانا۔ بلید ان کا معنی بے وقوف، کند ذہن، کم عقل، سست، اور بلادت ان کا معنی بے وقوفی، کم عقلی۔ طالب بلید یعنی کند ذہن طالب علم، جس کا ذہن نہ چلتا ہو، ایسے طالب علم کو کہیں گے طالب بلید، اور ہوشیار ہو تو طالب ذکی۔ تو بلید ان کا معنی بے وقوف، کند ذہن، کم عقل، سست، کوتا کار، کام میں سستی کرنے والا، کوتاہی کرنے والا۔ لا بد لی من التخلص من هذا القلب البلید، ضروری ہے میرے لیے اس بے وقوف کتے سے چھٹکارا پانا۔ لارتاح من طعامه و شرابه، تاکہ میں اس کے کھانے اور اس کے پینے سے راحت پاؤں، یعنی مجھے اسے کھانا اور پینا نہ دینا پڑے۔ فتنہد الحمار، وقال، گدھے نے ٹھنڈا سانس لیا اور کہا، تنہد یتنہد تنہدن، لمبا سانس لینا، ٹھنڈا سانس لینا۔ ماذا یفعل الحزن یا صاحبی، اے میرے ساتھی غم کیا کرے گا، یعنی غم کرنے سے فائدہ کیا ہوگا، غم کیا کرے گا۔ لقد حدث لی مع سیدی ما حدث لک، البتہ تحقیق کہ میرے لیے بھی میرے آقا کے ساتھ وہی بات پیش آئی جو تجھے پیش آئی، یعنی میری بھی یہی حالت ہے جو تیری ہے۔ فقد نسی فضلی بعد ان افنیت شبابی فی خدمتہ، بس تحقیق کہ وہ میری مہربانی کو بھول گیا اس کے بعد کہ میں نے اس کی خدمت میں میری جوانی کو فنا کر دیا، یعنی جوانی اس کی خدمت کرنے میں میں نے لگا دی اور اس میں اپنی جان دے دی، اپنے آپ کو ہلاک کر دیا اور اس کا ہر کام کیا، لیکن جب میں برا ہو گیا تو میری اس مہربانی کو وہ بھول گیا۔ نسیہ ینسا، نسیانن باب سمیہ سے بھول جانا، اور باب افعال کے اندر لے جائیں گے انسا انسی انسان تو اس کا معنی ہوتا ہے بھلا دینا، اور افنا افنی افنان ختم کر دینا، ہلاک کر دینا۔ شباب ان کا معنی جوانی، اسی سے شابن جوان کو کہا جاتا ہے، اور شابتن جوان عورت کو کہا جاتا ہے۔ کانت لا تکفیہ سلال الخضار التي يحملها على ظهري كل يوم، سبزیوں کی ٹوکری جس کو وہ میری پیٹھ پر روزانہ لادتا تھا وہ کافی تھی۔ کفا یکفی کا معنی کافی ہونا، سلتن کا معنی ٹوکری، اس کی جمع ہے سلالن، اسی سے سلت المحملات، رڈی کی ٹوکری جس کے اندر کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہو، جس چیز کے اندر اس کو کہا جاتا ہے سلت المحملات، جس کو انگریزی کے اندر ڈسٹ بین بولتے ہیں، تو ڈسٹ بین کو سلت المحملات کہا جاتا ہے عربی کے اندر۔ کانت لا تکفیہ سلال الخضار التي يحملها على ظهري كل يوم بل كان يجلس فوقها،
بلکہ وہ تو اس کے اوپر بیٹھتا تھا، بلکہ یجلس فوقہا، بلکہ وہ اس کے اوپر بیٹھتا تھا، وہ کافی نہیں تھی، یعنی یہ سبزیاں کی ٹوکرا جو میرے پیٹھ پر روزانہ لاتا تھا وہ اس کو کافی نہیں تھی، یعنی صرف اسی پر بس نہیں بلکہ اس کے اوپر وہ خود بیٹھتا بھی تھا، بلکہ یجلس فوقہا، بلکہ وہ اس کے اوپر بیٹھتا تھا، فیأمرنی بالمسیر الی السوق وانا ائن من ثقل الحمل، پھر وہ مجھے بازار کی طرف چلنے کا حکم دیتا تھا، اور حالت یہ تھی میری کہ میں کرہ رہا تھا، ان یا انو، انن و انینن، اس کا معنی ہوتا ہے درد کی وجہ سے کراہنا، کوئی آدمی بیمار ہو اور بیماری کے اندر درد ہو رہا ہو، اس کی وجہ سے کرا رہا ہو، اس کے لیے بھی ان یا انو، انن و انینن استعمال ہوتا ہے باب ضرب یضرب سے۔ اس حال میں کہ میں کرا رہا تھا لدان کے بوجھ سے، سکلن اس کا معنی ہے وزن، بوجھ، بھاری پن، یہ خفتن کی ضد ہے، جمع آتی ہے اسقال، اور اسقال الارض اگر کہا جائے تو زمین کے دفینے، قرآن کریم کے اندر ہے واخرجت الارض اسقالہا، زمین اپنے خزانوں کو، اپنے دفینوں کو نکال دے گی، اور حمل کا معنی لدان، بوجھ، ہودج، تو یہاں حمل کا ترجمہ آپ کریں گے لدان، جو چیز رکھی جاتی ہے جانور کے اوپر، وَأَنَا أَئِنُّ مِن ثِقْلِ الْحِمْلِ، اور میں کرہ رہا تھا لدان کے بوجھ سے، وَفِي الْمَسَاءِ أَعُودُ مَنْهُوكَ الْقُوَىٰ، یہ قوا پڑھیں گے، قویٌ مت پر دینا، قویٌ کا معنی تو طاقتور ہوتا ہے، یہ قویٌ نہیں ہے، یہ قوا ہے یعنی اعضا، وَفِي الْمَسَاءِ أَعُودُ مَنْهُوكَ الْقُوَىٰ، اور شام کو میں لوٹتا تھا لاغر و دبلا، منحوق القوا اس کا معنی ہوتا ہے لاغر و کمزور، تھکا ماندہ، چکنا چور، بے دم، کسی کام سے ناتواں، یہ منحوق نحق ینحق نحقن و نحاقتن باب فتح سے اس کا اسم مفعول ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ کام کا کسی کو تھکا دینا، لاغر و کمزور کر دینا، کمر توڑ دینا۔ فیدن، یہ دن یدن، داد کے اوپر آپ زبر پڑھیں گے، سمیع اسمعو سے آتا ہے، فیدن علیہ، پس وہ حتی بالقلیل من العشب الطری والماء النظیف، پس وہ میرے اوپر بخل سے کام لیتا تھا، یہاں تک کہ تازہ گھاس اور صاف ستھرا پانی کم دینے میں، یعنی اتنا بخیل اور کنجوس تھا کہ کھانے پینے کی جو چیزیں وہ بھی مجھے کم دیتا تھا۔ دن یدن، دنن و دنن و دنانتن، کسی کے ساتھ کسی چیز میں انتہائی بخل کرنا، اسی سے دنین کا معنی بخیل، انتہائی کنجوس، جمع آتی ہے ادناؤ، عشبن کا معنی تر گھاس، حشیسن سوکھی گھاس، اور کلون تر اور سوکھی دونوں قسم کی گھاس کو کہا جاتا ہے۔ الست ترانی قد ابتلیت بسید ناکر للجمیل کسیدک، کیا آپ نہیں دیکھتے مجھ کو کہ مجھے آزمایا گیا احسان فراموش آقا کے ذریعے تیری طرح، یعنی گدھا کہہ رہا ہے کہ تیری طرح مجھے بھی احسان فراموش آقا کے ذریعے مجھے آزمایا گیا۔ ناکر للجمیل یا ناکر الجمیل، لام کو نکال کر براہ راست آپ ناکر الجمیل بھی کہہ سکتے ہیں اور ناکر للجمیل بھی کہہ سکتے ہیں، احسان فراموش، اور احسان فراموش کے لیے منکر للجمیل بھی آتا ہے، بابی افعال سے انکر انکر سے منکر للجمیل، اس کا معنی بھی احسان فراموش، اور نکران للجمیل یعنی احسان فراموشی، ناکر کی جگہ پر آپ نکران کر دے، نکران للجمیل، تو اس کا معنی ہوتا ہے احسان فراموشی۔ یہاں پر جمیل کا معنی کوئی خوبصورت ترجمہ نہیں کریں گے، جمیل کا معنی خوبصورت کے بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جمیل کا معنی احسان، احسان کا انکار کرنے والا، احسان فراموش۔ الست ترانی، کیا تو مجھ کو نہیں دیکھتا ہے، قد ابتلیت بسید ناکر للجمیل کسیدک، کہ میری آزمائش کی گئی احسان فراموش آقا کے ذریعے جیسا کہ تیرا آقا، یعنی تیرے آقا کی طرح
میرے آقا نے بھی میرے اوپر کیا ہے میری احسان کو بھلا دیا اور احسان فراموشی کی۔ لقد سمعتہ یقول ذات یوم، البتہ تحقیق کہ میں نے اس سے ایک دن کہتے ہوئے سنا، لا بد لی من التخلص من هذا الحیوان التعیس، ضروری ہے میرے لیے اس بدبخت یا بد نصیب جانور سے چھٹکارا پانا۔ تعیسا یتعسو تعسن، بد نصیب ہونا، ہلاک ہونا، اور اسی کو باب افعال میں لی جائے اتعسا یتیسو اتعسن، بد نصیب بنانا، ہلاک کرنا۔ تو تعیسن اور ایسے ہی تعیسن اور تعیسن، ان تینوں کا معنی ہوتا ہے بد نصیب، شقی۔ یاد رہے تعیسن، جیسے یہاں پر تعیسن لکھا ہے، عین کے بعد یا لگا دیں گے تعیسن، اور تیسرا تا کے ساتھ الف لگا دیں گے عین سے پہلے تعیسن۔ تعیسن، تعیسن اور تعیسن، ان تینوں کا معنی ہوتا ہے بد نصیب، شقی، اور تعاستن کا معنی بد نصیبی، شقاوت۔ وَلَكِنِّي لَمْ أَنْتَظِرْهُ لِيُحَقِّقَ مَا يُرِيدُ، اور لیکن میں نے اس کا انتظار نہیں کیا تاکہ وہ پورا کرے وہ چاہتا ہے۔ حق کا حق کو تحقیقاً کا نام مانا، ایک تو ہوتا ہے جانچ پڑتال کرنا، تحقیق کرنا، لیکن یہاں پر حق کا مانا پورا کرنا، کسی کام کو پورا کرنا، امید پورا کرنا، تو اس کے لیے بھی حق کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر لیحقق ما یرید کا لفظی معنی ہوگا تاکہ وہ پورا کرے وہ چیز جو وہ چاہتا ہے، یعنی اس کا جو مقصود ہے اس مقصود کو وہ پورا کر لے۔ میں نے اس کا انتظار نہیں کیا، بل حربت ذات لیلۃ وسرت حائما علی وجہی ایاما وانا سعید حتی التقیت بک، بلکہ میں ایک رات بھاگ گیا اور میں بھٹکتے میرے چہرے کے بل بھٹکتے ہوئے چلا۔ ہم یہیم و حیمن و حیمانن، باب درب سے مارا مارا پھرنا، سرگرداں پھرنا، جدھر منہ اٹھے ادھر چلے جانا، بے تعین منزل بھٹکتے پھرنا، یعنی جہاں منہ اٹھا وہاں چلے جانا۔ تو اسی سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے حائمن، سرگرداں۔ دیوانہ عشق کو بھی حائمن کہا جاتا ہے، جو کسی کے عشق میں پاگل پھر رہا ہو، دیوانوں کی طرف پھر رہا ہو پاگل پن کی وجہ سے، اس کو بھی کہا جاتا ہے حائمن۔ وسرت حائمن علی وجہی ایامن، اور میں چلا جدھر میرا منہ اٹھا، بھٹکتے ہوئے میرے چہرے پر، مطلب جدھر میرا منہ گیا ادھر گیا۔ آپ دیکھتے ہیں نا راستوں کے اندر کتنے لوگ ہوتے ہیں بیچارے جو ماری ماری پھرتے ہیں، کوئی کتنے فقیر ایسے ہوتے ہیں اور کتنے بھی دیوانے ہوتے ہیں جن کی کوئی منزل نہیں، جہاں منہ اٹھا وہاں چلے گئے، جدھر رخ کیا ادھر چلے گئے۔ تو یہ حائمن علی وجہ کا یہی مطلب ہے۔ اور میں چلا سرگرداں میرے چہرے پر، جدھر میرا منہ گیا ادھر چلا، ایامن چند دن، وانا سعید، اور اس حال میں کہ میں خوش نصیب تھا، حتی التقیت بک، یہاں تک کہ میری تجھ سے ملاقات ہو گئی۔ التقا یلتقی کا معنی مل جانا، یہاں تک کہ میں تجھ سے مل گیا۔ ثم اقترب الحمار من الکلب، پھر گدھا کتے سے نزدیک ہوا، وقال له، اور اس کو کہا، تعال معی، میرے ساتھ آ، فقد نستطیع نحن الاثنین ان نعمل عملا عظیما، تو میرے ساتھ آ، ہم تحقیق کہ ہم دونوں طاقت رکھتے ہیں کہ ایک بڑا کام کرے، یعنی ہم بڑا کام کرنے کی طاقت و قدرت رکھتے ہیں، چل میرے ساتھ۔ یہ تھا انتصار الحمار کہانی کا پارٹ نمبر 1۔ انشاءاللہ پارٹ نمبر 2 کو آنے والی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اگر ویڈیو اور سمجھانے کا اسلوب پسند آیا ہو اور کچھ بھی آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ملا ہو تو ضرور لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن موصول ہو۔
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔